الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبرحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار عالم اس واقعے کا ثواب درود کا ثواب سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے توسل سے شہداء کاظمی کے جتنے اعزاء و اقربا اس دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص ان کے ماموں حسن رضا، خالق مالک ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالیہ متعالی فرما، امام کی شفاعت انہیں نصیب فرما، پروردگار عالم ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما، ان کے بچوں کو کامیابیاں نصیب فرما، باب الحوائج کے صدقے میں ان کے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ان کی والدہ گرامی کو صحت والی زندگی عطا فرما، والد کا سایہ قائم فرما، اعزاء و اقربا سمیت تمام خاندان کی میرا اللہ خیر فرما، سب پہ اپنی رحمت نازل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین صلوات بر محمد و آل بیتہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ماشاءاللہ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ الطاہرین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین المظلومین الذین قال اللہ فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ الرحمن فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالرَّبُّ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ اللَّهُ الْخِيَرَ صَلَوَاتُ. برادران اسلام و ایمان، آج کی مجلس خصوص ہے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت موسیٰ بن جعفر بھی ٹھیک ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آخر بھی ٹھیک ہے.
تقلیم امام احمد دے 7ویں تاجدار خالق کائنات نے ایک مخصوص عہدے دے ہوتے پریشان تو نہیں ہوتے. میں ذرا پنجابی گفتگو شروع کر دی تھی، سمجھتا آ رہی نا. اللہ نے انہوں اس عہدے دے ہوتے فائز فرمایا. اور یاد رکھو امام دی ذات چونکہ امام دا جعل امام بنانا یہ اللہ کا کام ہے، بندیاں کا کام نہیں. نبی بھی اللہ بنا، امام بھی اللہ بنا. ہوندے نوائے حال نہیں ہے. کوئی لباس نبوت پا کے آتا ہے، کوئی لباس سے ولایت دے نال مزین ہوتا ہے، لیکن کام ڈیوٹی ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ دے دین نو پہنچانا. اور اس انتخاب کے بھی اللہ نے قرآن ارشاد فرما چھوڑا، میرا حبیب میری مخلوق تک پیغام پہنچا چھوڑ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور جس کو تیرا رب چاہتا ہے اسے مختار کل بنا دے. قرآن یہ نہیں ہے کہ امامت کا سلسلہ اے جناب شیعہ گھڑ کے تھا، نہیں، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، ایک عقلی بات ہے. تو سر دیکھو کہ نبی پاک 63 سالہ زندگی 11 ہجری نو سرکار دنیا تو چلے گئے. تو سرکار دے چلے جاون دے بعد اللہ دی مخلوق باقی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ ہونا ہے. بھاویں 1 گھنٹے واسطے ہوئے، توجہ جی، معصوم دا فرمانے بھاویں 1 گھنٹے واسطے ہوئے نا، اللہ اس گھنٹے یا اس دن نو اتنا لمبا کر چھوڑے سی جو آخری محمد آسی بھی صحیح تے حکومت بھی کرے سی. صلوات پڑھو محمد و آل بیت. توجہ ہے جناب، یہ مطلب ہے کہ پاک نبی نے جڑی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہونے. توجہ ہے جناب، دنیا کو نہیں کوئی آکھے اے آج تے آج کل قیامت تے یہ نہیں نہیں قیامت نہیں آ سکتی. توجہ میرے پاس میں حج دے ہوتے حجاج کرام ایک روایت ظاہرہ ایک کتاب ہے جو اس میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کے جناب اسماعیل علیہ السلام کے لئے بنا چکے نا، بیت اللہ کو تعمیر کر چکے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. توجہ بڑھ گیا اللہ کا گھر، اللہ کا گھر میں تعمیر ہو گیا کہ اللہ نے ذات فرمایا. 5ویں امام ارشاد فرمایا، اللہ فرمایا ابراہیم ہن لوگاں نوں گھر تک بڑا چھوڑے، میں سمجھاؤں واسطے گل کر گھر تک بڑا چھوڑے. ہن میرا دل چاہتا میں اپنی مخلوق نو اپنا گھر دکھاواں بھی صحیح. اے بندہ جب بڑا ہوئے نا کوٹھی، وہ آج کل تو بندے گھر ہوئے سانو بھی کئی مرتبہ گھر ہوئے اے قبلہ اے بس اللہ کا فضل ہویا، مہربانی ہوئی، اے مکان بن گیا، اے آؤ قبلہ تو اندر واش روم دکھائیے. یہ جڑیاں اس کے ٹائلاں لگیاں نا جی اتھوں دیا نہیں، یہ جی امریکہ چوں آئیاں. توجہ ہے، یہ جی پتہ نہیں کتھوں آئیاں ٹائلاں تے پتہ نہیں جناب کتھوں تے گھر بڑا ہے نا، فطرت ہے نا جی. تو ہر بندہ جناب کرے گا تے او حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کہا ابراہیم تو سب پیو تے پوتر یہ میرا گھر تک تعمیر کر چھوڑا ہے، اس گھر کو میں قیامت تک رکھنا ہے. یہ دیکھو میں بہت سارے کام کھیلنے، میں بہت سارے کام کھیلنے اس گھر دے کو تے ذرا اعلان چا کرنا، یا اللہ پیار ہو گیا جنگل ہے پہاڑیاں ہیں ہر پاسے بندہ
ارشاد فرماتے ہیں وہ عالم ارواح دے وچ بھی لوگوں نے اس آواز کو سنا. بڑا بڑا خوبصورت فرمان ہے حضرت فرماتے جائے بندے ایک باری آخیا نا لبیک وہ ماری نہیں سکتا جب تک ایک حج نہ کرے. آئے توجہ ہے وہ دی موت واقع ہو نہیں سکتی. معصوم دی کلام کوئی عام کلام نہیں ہوتی. توجہ ہے امام کا کلام کوئی عام کلام نہیں ہوتا. فرمایا اگر ایک مرتبہ لبیک آتا ہے ایک حج کرے سی, دو مرتبہ تھا دو, جتنی مرتبہ آکھے اتنی مرتبہ حج کرے سی. صلوات پر محمد و آل بیت مولانا صاحب آ کر پڑھنا لے ذرا انہوں نے کہا توجہ ہے جناب کہ میرے پاس اس روایت میں جملے میں مطلب راوی پوچھے موسیٰ کا سرکار اگر بندہ جے جنہاں نے اتنے عالم ارواح جنہاں دی روحاں نے اقرار کیتا ہے 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ کہ لبیک لبیک دسائیں 100 حج کرے سی. توجہ ہوئی توجہ 100 حج کرے سی. حضرت فرمانے بالکل 100 حج کرے سی. معصوم دا فرمان اللہ جو حق ہے اللہ دا فرمان حق بجانے میں ہے درست ہے. اگر 100 مرتبہ کے واقعات باقی علوم ارشاد فرمانے وہ بندہ مر ہی نہیں سکتا جب تک 100 حج نہ کرے. تہی میں میرے بھائیوں قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک زمانے میں امام کا ظہور نہ ہو سی. ظہور ہو سی اس کے بعد حضرت حکومت کرے سے, اس کے بعد کھنا تے کھوٹا نکھڑوے سی ہے نیک تے بد علیحدہ ہوئے سے. توجہ اتنے جملہ ملتا روایات میں جملہ ملتا سانو حضرات کو پڑھنا چاہیے. امام زمانہ کو زمانے میں امام کون ہے انہوں نے تعارف کرانا چاہیے. انہوں نے مجالس منعقد ہونی چاہیے, سیمینار ہونے چاہیے جس میں فقط زمانے میں امام کے متعلق ساڑھے دوست ساڑھے احباب ساڑھے کلمے میں بھیڑا اس گل کو منے دے کہ امام مہدی تشریف گھر کے آمنے اسا وہ آدھے آمنے اسا نے آ چکے ہر کتنا ہے اسا نے آ چکے وہ آدھے کہ انہاں آمنے لیکن اس گل کے سارے قائل ہیں کہ آخری محمد تشریف گھر آمنی ہے. اس کے بعد پھر جڑا قیامت برپا ہونی ہے پھر حساب و کتاب دا مرحلہ سی. انہیں تھے میں ایک جملہ توڑے میلاجہ کے مطابق ایک جملہ چاہاں جنہیں آسن نہ سکتا دے سن اے جنہیں 13-14 سال دے 15 سال دے نوجوان ہو سن آسن نے کوئی پوچھو تو انہوں دین سکھا دے یا کوئی نہ پریشان نہیں ہو دین نو حاصل کیتا دے یا انہوں نے آپ کو جی بس جی نہ سکھ سکے جی کوئی پتہ کوئی نہیں دین نہ مکمل. فرمایا سے انہوں نے کل جاؤ جنہیں دین دے آلے میں جنہوں شریعت محمدی کا پتہ ہے جنہیں اللہ دے دین کے کل آگاہ ہے. توجہ میرے پاس بھائی انہوں نے کل جاؤ تے جنہیں بجن کو انکار کر سن یا حاصل نہ کرے سن. سرکار کو میں نے سب تو پہلے انہاں دے سار تان دے نال جدا کرو. مولا امیر کائنات نے کو پوچھا گیا ہے مولا تمہاری نظر علم دی کیا حیثیت؟ امام متقیان گھبراتا ہو گئے. توجہ ہے میرے پاس. حضرت فرمایا مختصر جواب علم دے سمندر امام نے. سرکار نے بڑا مختصر جواب دیا. فرمایا العلم حیات والجہل ممات. علم زندگی کا نام ہے. پتہ تھی معذور ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے. حضرت نے بڑا مختصر کا جواب دیتا. سرکار فرمایا العلم حیات. علم زندگی ہے والجہل. ٹھیک ہے یہ جڑا ہے نا وہ جڑا آکھیا بیٹا آئی کوئی نا میرے نبی کا چاچا کوئی نا وہ ابو لہب ابو جہل ابو جاہل نہیں لفظ کہے ابو
जहल, जहालत का एक हदीस मुबारक भी है। बड़े बड़े बादशाह बन गए जेडे आने के बाद उन्होंने समझ नहीं लगती बस है क्या, ऐसा आते क्या कहे। हुजूर दी हदीस है ना, मम माता वाला भी आरिफ इमाम ज़माने माता बीततन जाहिलिया, वो बंदा जो ज़माने के इमाम की मारिफत नहीं रखता, माता बीततन जाहिलिया, वो जहालत, जहालत यानी कुफ्र की मौत मर गया, जिसे ये भी पता नहीं है कि हसन अस्करी का लाल जो पर्दा गैबत में है उसको इधर आके नहीं पढ़ना, वो उस दरसगाह से पढ़ के आया है। उनको जरूरत नहीं है कि अपने गुलाम को कहें कि मेरे बेटे को पता नहीं है गुस्ल किस तरह मिलाया जाएगा, तब बैठे हैं आप के और अपनी मंजिल पे रहने की जरूरत है। अगर मालूमात की कमजोरी है तो अपनी मालूमात को ठीक कीजिए, किताबों के साथ कंसल्ट कीजिए, उलमा के साथ जाएं। आज तो ये मोबाइल हमारे पास है, इस मोबाइल में भी हम अगर चाहें तो हम इस मोबाइल में भी किताबों की किताबें पड़ी हुई हैं, लेकिन किताब तो वो पढ़ेगा ना जिसे इल्म से मोहब्बत होगी। बस एक फरमान हो उनके बाद जुमला बसायर का तवज्जो है। जिस इमाम की यह शहादत है वो इमाम इल्म के मुतल्लिक फरमाते, सतवें इमाम मेरे मौला फरमाते भाई इल्म के बगैर इबादत ऐसे है जिवें हैवान के सामने चारा का मौजूद होवे, तवज्जो है, उसके इर्द गिर्द वो फिर सकता है लेकिन चारा खा नहीं सकता। इल्म के बगैर इबादत, सतवें इमाम फरमाते, किताब का नाम है अल हया, उसमें इमाम फरमाते इल्म तो बगैर इबादत इमें जिमें हैवान के सामने चारा मौजूद होगा। चारा जान दो ना, ऐसा अपनी जबान में गुतावा आता है, जरा दाम शांत रखे है वो गुतावा बढ़ा के अगे करे है जी वो फिर जनाब, लेकिन वो फिर सकता है खुरली, और जो खुरली बढ़ती जितने का मरीज है उससे एक फिर सकता है, लेकिन वो आबिद नहीं था इल्म तो बगैर लज्जत इबादत महसूस करे सी। ये जरा सादा या साहिब ज़मान अदरिक दी इदी पता जब पता हो ना मैं ज़माने के इमाम के नाल गल पे करे ना वह तो लज्जत महसूस करे ना। साईं फरमाते हैं अगर राह भूल वजे ना राह तो वो राह पता ना लगे जंगल में टुर के आए इस रास्ता केड़ा है। सरकार फरमाते हैं मेरे नाल तवस्सुल कर, ज़माने का इमाम फरमाते हैं तवज्जो भाई, मौला फरमाते हैं या जुमला या बसाल महदी अदरिकनी, ऐ मेरा बारहवां इमाम पर्दा गैबत जनान वाला इमाम, मैं राह भूल गया, मैनू राह दे वास्ते मौला मैनू राह लाओ। ओ भाई उन्हें नहीं लावना जिन्हां दा वजूद सिरात मुस्तकीम है, पर मैं उसनू राह मिल वैसी वो अपने रस्ते जाते टुर वैसी। इल्म के नाल मोहब्बत करो, इल्म के नाल प्यार करो। पहले इमाम फरमा रज़ीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल आदाए मालू, अल्लाह दी तकसीम के अहले बैत राजी हैं, अल्लाह साडे हिस्से इल्म रखा है ते साडे मद मुकाबिल नू अल्लाह ने माल दिता है। बैठे रहो, माल शहर बड़ी चंगी, मैंने तो उस गड्डी का ना ही नहीं आता, मैं आखा एजाज मन फिर पीछे मेरे को टोटा करोड़ा हो गया नहीं बनती, मैं सैयद हाँ ये घूमती ये खा गया सा मंगलों, क्योंकि अंदर रूहानियत कोई ना, हसद खा गया।
وَلِلْآدَائِ مَالُ وہ سارے جڑے دشمن ہیں نا انہوں نے حصے مال رکھا بس سرکار نے کہ تفسیر فرمائی ان المال یفنا عن قریب مال عن قریب میرے منع نہ لے ہو موادی ہو وہ میرے نال پیار کرنا لے ہو تو ارے مولا نے دنیا کو ترے طلاقاں نہیں دیا ہے ان المال یفنا عن قریب مال عن قریب تباہ برباد ختم ہو ویسی حد کے فرمائن ان العلم باق لا یزالو میں علی پیادا علم جتنا تو پڑھے سے اتنا علم بدسی علم نو زوال کوئی نہیں میرے مولا کرو سرکار کو ایک جملہ ہو جا ایک اللہ کرنی ہے چاہیے اگر ایک اللہ نہ کر سائیں قوم غلط رستے والے پاس سے نکل بھی گئی میرے مولا دے مختلف مقام 4 زندان علماء نے لکھے 7ویں امام میں بس ایک 2 جملے اکثر پاری شکل بن گئی اتنے در اٹھ پہ آنا اتنے بس میرا مولا رضا آگ سے میرے بابے دا ماتم کرنا ہے بیٹھے ڈاڈی میں سفارش پہ کرنا نا اگر کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہے امام 8ویں امام واقعو دادی دا واسطہ ہی ڈاڈی دے رکھے پاسے دا واسطہ ہی پر میں نے بتے مولا امام میرے دا سفارش پڑھ گیا حاجت بندے دی پوری تھی میں دی عجبکم اللہ اذاکم اللہ میرے امام اوکھا وقت گزاریا وقت کوئی نہیں میں ختم پہ کرنا گفتگو 4 زندان ہیں مولا کو پوچھ گیا ہے مولا جتنے زندان ہیں سب کو زیادہ حالانکہ سندھی بے شاہد کا جڑا زندان ہے مولا اتنے بڑا اوکھا وقت گزاریا لیکن میرے مولا فرمائن ہے جڑا زندان ہونا جس زندان دے بالکل ہمسائے ہوتے ایک مغنیہ عورت رہتی ہے جڑی گامنا بجانا کرتی ہے سرکار فرمائن میں موسیٰ کاظم ہوں جتنی اس زندان تکلیف پہنچی جو میں اپنی مرضی نال عبادت نہ پکڑ سکوں جزاک اللہ اجرکم اللہ اور میں اگر کہ مقامی مجلس بھی آکھیا ہے وہ جڑی فحشہ عورت بھیجی ہے علماء لکھا ہے علامہ جوادی نے لکھیا وہ فحشہ عورت آئی نہ مولا تے الزام لاوے انہوں نے پتہ کوئی نہ رہا بھئی یہ تو معصوم ہستی ہے یہ آنکھ نٹھا سا کہ وہ رکوع کرے دے کہ وہ سجدہ کر دے شکر کو دو شکریہ تسبیح پڑھ دے اللہ کہو اس نٹھا یہ نجال زندان نٹھا حالات کیسے زندان بام میں نٹھا اندر حالات دیکھا کیسے تیرے نٹھے اگے ایک نمازی اور دوجی بھی سجدے تھے اور میرے لکھ سلام میرے 14 سال میں کہ امام دیکھتے ہو وہ عورت بھی اس کا کیا ہوڑ موقعی اور اس وقت ہے کہ تو بھی عبادت کر ہیں تلے پچھلے گناہ بھی معاف ہو ویسے اجر کو اللہ بس رکھے ایک دی گدار دے جگہ جگہ تے آئی تابوت ہیں برامدنیاں حسین علماء پڑھتے ہیں 2 ہستی ایسی ہیں جیڑیاں قیامت علی اپنے زیوران دے نام اٹھ سکتے ایک دیر ہے میرا 7واں امام زنجیروں سے اسے واسطے مومنی ایک تابوت جو اس کے نال زنجیر بھی رکھ دے اور دوسرا حسین دے سینے دا تعویز جزاک اللہ اجرکم اللہ یہ 2 ہستی ہیں جیڑے اپنے بھیجا کھجا اپنے زیوران دے نام ہے تو جیڑے زیور امت پہوئے نا اس کے نام خدا جانتا ہے یہ حسین بس ایک جملہ ہو جا کھا بس تو سب ہو گیا تو رہائی نکل گئی بس میرے حصے کی مجلس ہو گئی شرفاء تشریف فرماؤ شریف اولاد منگتے پوتر اس واسطے جو جنازہ جیسے دی اس واسطے جو بین کری سی بیعت اور 37 اولاد اللہ پیو دنیا تو ٹر گئی بغداد میں قید خانے اور شریف ماتمی اللہ جان ہے نہ کوئی دھی رو سکی اللہ جان ہے نہ پتر کوئی جنازے رو کلا دے سکی
حضرت اللہ یہ روتی آنکھوں سے دعا فرمائیں کہ بانی مجلس نے یہ جو سفید بچھائی ہے مولا کی ذات سے قبول فرمائے اور ان کے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف فرمائیں۔ بسم اللہ، تھوڑی تھوڑی دیر بعد دوبارہ کریں آگے تشریف لیں، بعد میں آنے والے مومنین کے لیے مسئلہ بن رہا ہے۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دو اعلانات ہیں وہ بھی سننے۔ 5 شعبان بعد حضرت خواجہ مغرب میں اسی مقام پہ سالانہ جشن منعقد ہوگا جس میں کافی سارے علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 15 شعبان معظم پر سلسلہ ولادت باسعادت امام زمان علیہ السلام اسی مقام پہ جشن ہوگا شام 4 بجے جس میں کافی سارے علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 19 شعبان سالانہ جشن اسی مقام پہ شام 4 بجے منعقد ہوگا جس میں چودھری اجاز حسین جنوی صاحب، شاعر علیہ بیت شوکت صاحب اور کافی سارے علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ بغیر کسی طوالت کے میرے نہایت بڑے بھائی میرے عزیز جناب شاعر اہل بیت اور قاری القصائد جناب چودھری اجاز حسین جنوی صاحب کو ممبر دے رہا ہوں۔ ان کے فوراً بعد انشاءاللہ مولانا حسنین عباس وہ تشریف فرمائیں اور خطاب فرمائیں گے اور مولانا امین شہید صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گر علی کی ولایت کا تجھے اعتراف نہیں۔ عقیدہ بیان کرو، ایک ہندو شاعرہ کی شاعری ہے۔ گر علی کی ولایت کا تجھے اعتراف نہیں تو خطائیں تیری حضور خدا معاف نہیں۔ تن پہ جامع احرام